فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا دین اسلام جو ہمارا اور آپ کا دین ہے، وہ پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، انسان کے عبادات کے پہلو، اس کے معاملات کے، اس کے تعلقات کے، اس کے لین دین کے، اس کے برتاؤ و سلوک کے، اس کی معاشرت کے، اس کی معیشت کے، اس کی سیاست کے، کوئی بھی حصہ زندگی کا ایسا نہیں چھوٹتا جس کے بارے میں دین رہنمائی نہ کرتا ہو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پسندیدہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بہت سارے دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا طریقہ کوئی اگر اپنائے گا تو اللہ رب العزت کو خوش نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سارے انبیاء کا لایا ہوا دین اسلام، ہمیں اس پر فخر بھی ہے، ہم شکر کے جذبے کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن بات تو اس وقت بنتی ہے جب دین اسلام کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل ہونا شروع ہو جائے، ہماری اپنی زندگی جو انفرادی زندگی ہے اس پر ایسا نازل ہو کہ ہمارے دل میں اطمینان و سکون کی کیفیت ہو، مصائب ہمیں گھیرے ہوئے ہوں، پریشانیاں ہمارے درمیان ہوں، غم ہمارے اوپر حاوی ہو، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اطمینان کی ایسی کیفیت ہو کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے اطمینان نازل ہو رہا ہو، اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہوں، اور ہماری زندگی اطمینان و سکون کے ساتھ گزرتی ہو۔ اللہ کے بندے بن کر کے اس زمین پر ہم رہیں، مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس میں ہمیں یہ تمنا بھی ہو، آرزو بھی ہو، خواہش بھی ہو، دعا بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہماری زندگی ہے مرنے کے بعد والی، اس زندگی میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، دین اسلام میں انسان کی جو خصوصیت ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کو بہت ساری خصوصیت سے مالا مال کیا ہے، اس میں اس کا صحیح راستہ کیا ہونا چاہیے، اس کو جگہ جگہ اسلام نے بتایا ہے۔ انسان کی ایک بنیادی ضرورت کھانا اور پانی ہے، لیکن فرمایا کہ جو چاہو کھاتے پیرو، یہ تمہارا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو طیبات روزی دی ہے اس کو تم کھاؤ، محرمات سے اجتناب کرو، حرام جو اللہ رب العزت کی ایک طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دی گئی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پینے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مشروبات ہیں، لیکن کہا کہ فلاں فلاں چیزیں مت پیو، جو تمہارے اخلاق کو، کردار کو، تمہارے عقل کو معاف کرنے والی چیزیں ہیں ان کو نہ پیو۔ انسان کے اندر ایک بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر شہوت موجود ہے، جنسی شہوت۔ اس شہوت کو پورا کیسے کرنا ہے، اسلام نے اس کی تعلیمات بیان فرمائی۔ نظروں کی حفاظت کرو، کان سے غلط چیزیں نہ سنو جو تمہاری شہوات کو بھڑکاتی ہوں، جس کے ذریعے تم بے راروی کی طرف جاتے ہو۔ اور فرمایا گیا کہ یہ جو تمہاری جنسی شہوت ہے، یہ اللہ رب العزت نے نسل کشی کے لیے رکھی ہے، تمہاری نسل آگے بڑھتی رہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ رب العزت سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، بس منہما رجال کثیر ونساء، اور ان جوڑے کے ذریعے پورے زمین میں اس کرۂ ارضی پر مرد و عورتوں کی کثیر تعداد پھیلا دی۔
اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، ان رشتوں کا احترام کرو جن کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العزت کی جناب پہ تم جاتے ہو، اللہ رب العزت کی دہائی مانگتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں۔ اور کہا گیا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم شادیاں کر لو۔ آج ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی ہے، ہمارے نئی نسل میں نئے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی اس وقت تباہ ہو رہی ہے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بیدار۔ آج صورتحال یہ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف ویب سائٹس کے ذریعے آج جو ماحول مغرب نے ہمارے درمیان بنا رکھا ہے، آج شہوت رانی ہو رہی ہے۔ آج عورتوں کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جگہ جگہ آزمائش ہو رہی ہے۔ آپ اسمارٹ فون پر کچھ حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ سیرت پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ جانے حواس باختہ اور اخلاق باختہ کیسی کیسی وہاں تصاویر آ کے آ جاتی۔ آدمی کا امتحان ہے، اگر کچا انسان ہے، نوجوان آج کچے پکے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس شہوت کی طرف جا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی ہیں اور فرمایا کہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی جب وہ بالغ ہو جائیں ان کی شادی کر دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو زور دیا، اور بعض روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اگر بلا وجہ سے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کو ڈیلے کرتے کہ ابھی گھر نہیں بنا ہے، ابھی تعلیم پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی کمانے اور کھلانے کے لائق نہیں ہوا ہے، اور یہ نہیں ہوا ہے اور وہ نہیں ہوا ہے، نہ جانے اپنے مظلومہ بنائے ہوئے جو ہمارے مفروضے ہیں ان کی بنیاد پر اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں کو ڈیلے کرتے ہیں، اگر ان کے ذریعے سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ماں باپ اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ فرمایا اگر تم جانتے ہو کہ تمہارے اندر غربت ہے، تمہارے اندر مفلسی ہے، تو اللہ رب العزت بے نیازی عطا فرما دے گا۔ ہمارے ہاں عفت ضروری ہے، پاک دامنی ضروری ہے، ہمارے ہاں وہ زندگی ضروری ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کرتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نظروں کو نیچی رکھنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے تو تم شادیاں کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شادی کی عمر ہو جائے اور شادی نہ کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آپ کے صحابہ کی سنت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ شادی جو نہیں کرتا ہے وہ شیطان کے ہمیشہ اندھے میں رہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے، آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ فلاں سنو، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا شادی کر لو اور شیطان کے بھائی نہ بنو، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ ایسے شخص کے آگے پیچھے دائیں بھی بھائے ان کو ورغلاتا ہے، خواتین کو خوشنما بنا کر کے پیش کرتا ہے، حرام چیزوں کو خوشنما بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور آدمی اس مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اور آپ نے پھر بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ایک کرسف نام کے ایک بڑے عابد اور زاہد تھے بنی اسرائیل میں، 300 سال عبادت انہوں کی تھی ساحل سمندر پر۔ یہ بات آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہ پچھلی قومیں ایسے گزری ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ان کی عمر زیادہ کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہوگی وہ بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہوگی ہماری امت کی اوسط عمر۔ کچھ 80 بھی جائیں گے، کچھ 90 بھی جائیں گے، کچھ 100 سال بھی جائیں گے، لیکن اوسط عمر میری امت کی 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں سے بعض کو تو 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال بھی عمریں ملی۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت تھی۔ ایک بہت بڑے عابد و زاہد تھے، انہوں نے ساحل سمندر پر عبادت خانہ بنا کر کے 300 سال کی عبادت کی، لیکن ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے اپنی ساری عبادت کو ضائع کر دیا۔ عشق کا لفظ پورے قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوا، حدیث کی 10 کتابوں میں کہیں نہیں استعمال ہوا عشق کا لفظ سوائے اس حدیث کے ابو داؤد شریف کی۔ عشق کا مطلب یہ ہے عورت سے عشق کی محبت میں گرفتار ہو جانا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی عشق میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شیطان جو چیزیں اچھی ہیں اس کو اور اچھی، جو چیزیں خراب ہیں ان کو بھی اچھی بیان کر کے پیش کرتا ہے۔ تو آج کے اس ماحول میں ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہمارے لڑکے کہاں جا رہے ہیں، ہماری لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں۔
300 سال کی عبادت جب برباد ہو گئی تو ان کو خیال آیا کہ میرے مالک یہ میں نے کیا کیا. وہ اتنا روئے، اللہ تعالیٰ سے اتنی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر وہ اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں لگ گئے. یہ جو جنسی خواہش ہے اس کو دبانا اسلام میں معیوب ہے. بعض صحابہ نے ایک غزوے کے موقع پر جب بہت دنوں تک وہ اپنی ازواج سے دور تھے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خسی کر لیں، جنسی جذبے کو ختم کر دیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس پر کنٹرول کرنا، ضبط نفس کرنا اور صحیح راستوں سے اس جنسی خواہش کو پورا کرنا، یہ ہے دین اسلام. دین میں رہبانیت نہیں ہے، دین میں تبتل نہیں ہے، دین میں خواتین سے دوری نہیں ہے. ایک مرتبہ جب 3 صحابہ آئے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سماعت فرمائی تھیں تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے عہد کیا تھا جناب میں رات بھر اور دن بھر نمازیں پڑھوں گا. ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا مستقل. آپ تشریف لے آئے اور آپ نے کہا کہ تم سب جتنی بھی عبادات کر رہے ہو مجھ سے اچھے نہیں ہو سکتے. میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، میں شادی بھی کرتا ہوں عورتوں سے. اور فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ دین ہمارا ضبط نفس کا ہے. اللہ رب العزت نے بتایا کہ شادیاں کرو، شادی کر کے تمہاری عفت ہوگی. پہلا فائدہ شادی کا جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ رب العزت کی یہ نشانیاں ہیں کہ اس نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، لتسکنوا الیہا تاکہ اس کے پاس سکون اختیار کرے. مرد جب عورت کے پاس جاتا ہے، شادی کر لیتا ہے، زندگی ازدواجی گزارتا ہے تو اسے سکون کی کیفیت ہوتی ہے. اس کا رہنا سہنا، اس کی زندگی کے مسائل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ سارے جو ماحول ہے اس کی بحثیت مجموعی سکون اختیار ہوتا ہے اسے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان اس نے محبت ڈال دی ہے اور رحمت ڈال دی. وفی ذلک آیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. امت مسلمہ کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ غور و فکر کرو، دیکھو، سوچو کہ قرآن مجید کی آیات کیا ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام تمہارے پاس لائے ہیں، جو قوانین تمہارے پاس لائے ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں. تو پہلا فائدہ جو شادی کا بیان کیا گیا ہے، نکاح کا بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو سکون حاصل ہوتا ہے. دوسرا فائدہ جو اسلام نے بتایا ہے شادی کا وہ یہ کہ غض بصر، آدمی کی نظر نیچی ہو جاتی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. نظریں نیچی ہوں گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنات، یہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ شیطان ڈر نہ آ جائے، چیزوں کو مزین کر کے ہمارے درمیان جنسی شہوات نہ بھڑکائے اور رذائل کی طرف اور فحشاء کی طرف نہ لے جائے. فرمایا گیا کہ نظریں نیچی رکھو. یا علی لا تطبع النظرۃ النظرہ، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی نظر جب کہیں پڑ جائے تو پھر جا ہٹا دیں تو پھر وہاں نظر نہ لے جائیں. فإن لک الأولى وليست لک الآخرہ، پہلی نظر آپ کی ہے، دوسری نظر آپ کی نہیں ہے، شیطان کی. تو فرمایا شادی کرنے کے نتیجے میں نظر نیچی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امت کے اور ملت کے مختلف طبقات کو خطاب فرماتے تھے، آپ نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی گروہ، تم میں جو شادی کی استطاعت رکھے وہ شادی کر لے. کیوں؟ فإنہ اغض للبصر، آنکھ کو، نظر کو نیچے رکھنے کے لیے سب سے بہتر ہے. وہ احسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے بہتر ہے. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء، جو ابھی شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ روزے رکھے، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے. یہ نظری نیچی رکھنا، آج آپ دیکھیں قدم قدم پر ہماری عفت کو، پاک دامنی کو تار تار کرنے کے وسائل موجود ہیں. ہم اپنے نوجوان لڑکیوں کی کیسی حفاظت کریں، اپنے نوجوان بچیوں کی کیسی حفاظت کریں ہم. اور یاد رکھیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوان بچے اور بچیوں کے درمیان حیا نہ پیدا کریں، ان کے درمیان بیٹھ کر کے کاؤنسلنگ کریں ان کی. ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا. وہ شخص، وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ سے زیادہ حیا کرنے والا، فرمایا
کہ وہ دلہن جو اپنی پہلی رات میں جتنا حیا کرتی ہے اس سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے والے تھے، لیکن آپ نے ان سارے مسائل کو ڈسکس کیا، بتایا، تفصیل سے کھول کر کے بتایا، تاکہ رذائل اور فحشہ ہمارے سماج اور معاشرے میں نہ آئے۔ ماں باپ کو اپنے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اپنے لڑکیوں کے ساتھ ماؤں کو بیٹھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ جو جنسی خواہش اللہ رب العزت نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کی صحیح انداز سے پوری کرنے کی جو اسلام نے تعلیمات دی ہے اس کے ذریعے ہی پورا ہونا چاہیے۔ جو اس سے رکنے کی تدابیر بیان کی گئی ہیں اس سے رکنے کے لیے بچوں کو آمادہ کرنا چاہیے۔ یہ کاؤنسلنگ ہمارے بچوں کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور اگر ہماری یہ غفلت ہے تو ہمارے بچے جہاں جہنم میں جائیں گے تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کے ہاں پوچھ گچھ ہماری ہوگی۔ رذائل میں جائیں گے، فحشہ میں جائیں گے، بدکاریوں میں جائیں گے، ان کی عفت تار تار ہوگی تو اپنی زندگی میں وہ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کیسے تھے۔ تو آپ ادب کے ساتھ، الفاظ کے صحیح استعمال کے ساتھ ڈسکشن کیجئے اپنے نوجوان نسل سے، اپنے بچوں سے، اور مائیں اپنے بچیوں سے ڈسکشن کریں، ان کو بتائیں کہ یہ جو جنسی خواہش ہے، جنس کی جو خواہش اللہ نے رکھی ہے اس کی صحیح تکمیل اللہ رب العزت کے اس کا راستہ بھی بتایا۔ دوستوں اور ساتھیوں، شادی کا تیسرا بڑا مقصد جو ہماری شریعت میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اولاد جو ہمارے ذریعے پیدا ہوئی زمین پر وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل رک جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کام کر دیا جو صدقہ جاریہ ہو جائے۔ دوسرا، اور علم ينتفع بھی، کوئی نالج، کوئی جانکاری دے دے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعا کرے، نیک لڑکا جو دعا کرتا ہے، نیک لڑکی جو دعا کرتی ہے، ماں باپ کو اس کو ثواب ملتا ہے۔ جو اعمال اچھے کرتے ہیں ماں باپ کو ثواب ملتا ہے اس کا۔ ماں باپ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے مردہ حسرت کرتا ہے کہ کاش میری اولاد میرے لیے دعا کرے۔ انہوں نے پالا، انہوں نے پوسا، ماں باپ کی قربانیاں کبھی بھی انسان نہیں بھول سکتا، لیکن جب اس دنیا سے چلے جائیں تو نیکیوں کے سوغات ہم بھیجیں۔ اپنی اولاد کو بھی ایسی ہم بنائیں کہ جب ہم قبر میں ہوں تو ہماری اولاد ہمارے لیے نیکیوں کی سوغات بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو نوازے گا، لیکن بندہ کہے گا کہ میرے مالک کل تو بڑی نعمتوں میں تھا، آج اس سے بڑی نعمتوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری نیک اولاد نے تمہارے لیے دعا کی۔ پہلا تو سکون ہے، دوسرا غض بصر ہے، اور تیسرا ہمارے ذریعے سے ایسی اولاد دنیا میں آئے جو نیکی کا سامان بنے، اللہ کے دین کا سپاہی بنے، دین اس کے غلبے کے لیے، دین اسلام کی اقامت کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دے اور اس کے ذریعے صدقہ جاریہ بنے۔ ہمارا بھی قد اللہ رب العزت کے ہاں میدان محشر میں بلند۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو ہمارے پاس آج گھروں میں پریشانیاں ہیں، آج ساس پریشان ہے، آج سسر پریشان ہے، آج نندیں پریشان ہیں، آج شوہر جو گھروں کے اندر ٹینشن ہے اس سے پریشان ہے۔ گھر کا ماحول ہمارا دینی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے۔ گھروں میں فجر کے وقت لوگ اٹھتے نہیں، شاید ہی کوئی مبارک گھر ہوگا جس میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہوگی۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بہت کم ہوتی ہے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار، بچوں کی تربیت اسلامی خطوط پر۔ بچے کی تربیت کے سلسلے میں یہ بات سمجھ لیں کہ مائیں دودھ کے ذریعے غذا ٹرانسفر نہیں کرتی ہیں بلکہ ایمان ٹرانسفر کرتی ہیں۔ ایسی مائیں کہاں ہیں ہمارے پاس، ایسے باپ کہاں ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے اس کو بنانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ شادی کے سلسلے میں ہم کوئی کمپرومائز کہیں نہ کریں، سخت ہو جائیں، رجڈ ہو جائیں، بسا اوقات ہم اٹل ہو جائیں اس پر کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسی پر عمل ہوگا اور اس کے نتائج ہمارے گھروں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ تم اگر اپنے لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اس کا کرائٹیریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی لڑکا تمہاری لڑکی کے لیے پیغام شادی بھیجے تم اس کے دینداری پر، اس کے اخلاق پر مطمئن ہو، فزوجوہ، شادی کر دو۔ گھر کے بارے میں نہ دیکھو، تجارت کے بارے میں نہ دیکھو، اس کے امپلائمنٹ کے بارے میں نہ دیکھو، اس کے اسٹیٹس کے بارے میں نہ دیکھو، اس کے حسب نسب کے بارے میں نہ دیکھو، دین کے بارے میں دیکھو، اس کے اخلاق و کردار کے بارے میں دیکھو کہ وہ دیندار ہے، خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا دین سمجھتا ہے، یہاں حلال کمائی کرتا ہے، اس زمین پر وہ اللہ کا بندہ بن کر کے رکھتا ہے، اس کے پاس حویلیاں نہیں ہے، اس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، اس کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے، اس کے پاس حسب نسب نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے، وہ خان نہیں ہے، وہ پٹھان نہیں ہے، لیکن ہے ایک انسان، دیندار انسان، فزوجوہ، اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ ان لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین پر ایک فتنہ پھیل جائے گا اور ایک ایسا فساد پھیل جائے گا جو رکنے کا نام نہیں لے گا۔ آج ہمارے ہاں فتنہ پھیل گیا ہے، آج ہمارے ہاں فساد عریض پھیل گیا ہے،
ہمارے پاس کرائیٹیریا الٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم تو گھر دیکھتے ہیں، مکان دیکھتے ہیں، امپلائمنٹ دیکھتے ہیں، بزنس دیکھتے ہیں، اس کی سیلری دیکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں تو ایمانداری نہیں دیکھتے، دیکھتے نہیں ہیں تو اس کا تقوی نہیں دیکھتے، اس کی نماز نہیں دیکھتے، اس کا اخلاق نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق نہیں دیکھتے، اس کی دینداری نہیں دیکھتے۔ آج ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے اسی کی بنیاد پر ہے۔ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آ جائیں تو ہمارے گھر جنت نشان بن جائیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک بہت مشہور تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی مشہور اور عبقری شخصیت ہے۔ ان کی ایک بیٹی ہے جس کو انہوں نے پڑھایا، دیندار بنایا۔ عبد الملک کا اس کے لیے پیغام آ رہا ہے۔ آپ بتائیے، اموی خلیفہ، اس وقت وہ خلیفہ ہے، اس کی خلافت بہت بڑی ہے، وہ اپنے لڑکے کا جو ولی عہد ہے، وہ لڑکا جو ان کے بعد خلیفہ ہونے والا ہے، اس کی پیغام شادی حضرت سعید بن المسیب کی لڑکی کے پاس بھیجتے ہیں۔ سعید بن المسیب نے کہا کہ میں ایسے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا جس کا باپ ظالم ہو، یعنی خلیفہ کو انہوں نے خطاب کیا، جس کی روزی صاف نہیں ہو، جس کے ہاں ایمانداری نہیں ہو، جس کے ہاں تقوی نہیں ہو، جو زور زبردستی کر کے لوگوں پر حکومت کرتا ہو، میں ایسے لڑکے کے ہاں اپنی لڑکی نہیں دے سکتا۔ بادشاہ ناراض ہوا، خلیفہ ناراض ہوا، سعید بن المسیب کو مارا گیا، کوڑے لگوائے گئے۔ اپنے وقت میں ان سے زیادہ دیندار اور ابتری انسان نہیں تھا، وہ اللہ کے بندے تھے، لیکن ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی کہ اپنی لڑکی کی شادی وہ ولی عہد سے کر دیں، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ اور حالت یہ آ گئی کہ وہ اپنے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر، تیسری کہیں جگہ کسی فتنے کے ڈر سے اور گویا کی تعذیب کے ڈر سے وہ نہیں جاتے تھے۔ یہ صورتحال چلتی رہی۔ ان کی مجلس میں ایک ان کا شاگرد غائب تھا، 3 دن کے بعد وہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ کہاں تھے؟ کہا کہ میرے شیخ، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں اس کی تزیہ و تکفین میں تھا۔ کہا تم نے بتایا کیوں نہیں ہے، ہم بھی حاضر ہوتے۔ پھر آپ نے کہا جب تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا تو تمہیں بیوی کی ضرورت ہوگی؟ تو اس شخص نے کہا، ان کا نام ابو وداعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، ابو وداعہ جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا شیخ محترم میرے پاس صرف 3 درہم ہیں، مجھ سے اپنی لڑکی کی شادی کون کرے گا؟ سعید بن المسیب نے کہا یہ سعید تم سے اپنی لڑکی کی شادی کرے گا، تمہاری دینداری، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تم اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہو اور اس سے تعلق کیسا رکھتے ہو، یہ میں نے دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بادشاہ اور خلیفہ میرے اوپر اتنا زیادہ جبر کرے کہ میں اس لڑکے سے شادی کر دوں، تم سے میں شادی کرتا ہوں۔ اور سنو، 1 درہم لکھ لو، مہر 2 درہم میں متعین کرتا ہوں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے 2 درہم پر کر دی، جاؤ تیاریاں کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تھوڑے دیر کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں نے تو شادی کر دی تو بیٹی کو اپنے گھر میں کیوں رکھتا ہوں؟ لے کے بیٹی کو گئے اور سر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلے، انہوں نے کہا شیخ محترم آپ موجود ہیں میرے گھر پر؟ کہا نہیں، میرے پیچھے تمہاری اہلیہ بھی موجود ہیں جن کی شادی میں نے ابھی کی، اور گھر میں کر کے دروازہ بند کر کے چلے۔ اللہ والوں نے اس زمین پر شادی کو اتنی ہی آسان سمجھا تھا جیسے کھانا ہے، جیسا پینا ہے، جیسے فنڈامنٹل نیڈس ہے انسان کی زندگی کی، کہ اس میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے پرانے کپڑوں میں وہ شادیاں کرتے تھے، اپنے پرانے کپڑوں میں وہ تقریبات مناتے تھے، اپنے پرانے کپڑوں میں وہ شادی اپنے بچوں کی اور بچیوں کے کرتے تھے، نہ کسی قسم کا ہنگامہ تھا، نہ کسی قسم کا شور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردش میں ہیں اور ایک دروازے پر آپ ٹک جاتے ہیں، اس لیے کہ اندر سے باتیں آ رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں نے کہا کہ منادی جو عمر کا ہے وہ یہاں کھڑا ہے، نہ یہاں عمر موجود ہے نہ عمر کا منادی موجود ہے۔ تو بچی نے کہا کہ عمر موجود نہیں ہے، اس کا منادی نہیں موجود ہے، لیکن وہ موجود ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کی شادی اپنے لڑکے حضرت عاصم سے کر دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ غریب تھے، یہ نہیں دیکھا کہ دودھ کا کاروبار کرنے والے تھے، یہ نہیں دیکھتا کہ ان کا حسب کیا تھا، ان کا نسب کیا تھا، شادی اس سے کر دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو صورتیں ہیں یہ کیا تھی؟ یہ وہ چیز تھی کہ جس کے ذریعے ان کے گھروں میں خوشگواری تھی، ان کے گھر جنت نشان تھے۔ ام عمارہ بنت سفیان جس نے کہا تھا کہ عمر نہیں دیکھتے تو کیا ہوا، وہ دیکھتا ہے جو سب کو دیکھتا ہے۔ حضرت عاصم سے، اپنے بیٹے سے ان سے شادی کر لی، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا، تذکیر کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت ام عمارہ کے جو نواسے ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد خامس۔ آدمی کی نیت صحیح ہو،
آدمی کا منزل صحیح ہو، آدمی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ رب العزت کے راستے میں قربانیاں دیں، تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں۔ لڑکی کیسی چاہیے؟ آج تو انچ اور ٹیپ سے لڑکیوں کے قد کو ناپا جاتا ہے، ان کی رنگت کو ناپا جاتا ہے، ان کی نہ جانے دنیا کا جو ہمارے پاس پیرامیٹر ہے اس کے ذریعے لڑکیوں کو ناپا جاتا ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہو، ہزاروں اور لاکھوں میں ایسا ہو، جو خوف خدا ناپے، جو خشیت الہی ناپے، جو تقوی ناپے، جو بچی کا قرأت اور قرآن مجید پڑھنا ناپے، جو بچی کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کے برتاؤ کو، اس کے سلوک کو ناپے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یناک۔ تم شادی کرتے ہو کسی لڑکی سے مال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، میرے امتیوں دینداری کو ترجیح دینا، خوش و خرم رہو گے۔ ہمارے گھروں میں جو بہویں آج آتی ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا دیکھ کر کے ہم شادیاں کرتے ہیں؟ دوستو ساتھیوں، یہ مگنی، یہ ہمارے پاس جو بارات، یہ ہمارے پاس جو جہیز ہے، یہ حرام ہے۔ گھروں میں آتا ہے تو ہمارے گھروں میں تباہیاں پھیلاتا ہے۔ جو لوگ مگنیاں کرتے ہیں ان کے ہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ جو بارات لے کر کے لڑکی کے ہاں جا کے بوجھ بنتے ہیں ان کے گھروں سے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ جہیز لیتے ہیں لڑکی کے باپ کو پریشان کر کے اور ظلم اور زیادتی کر کے جو جہیز وصول کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس زمین پر سکھ اور چین سے نہیں رہ سکتے۔ وہی لڑکا جس کی شادی انہوں نے بڑی امندوں سے کیا ہے، وہ اپنی بیوی کو لے کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں، ان کو کوئی دوا کھلانے والا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے اعمال آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہ جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجئے، پورے دنیا کو ناراض کرنے کا سلیقہ سیکھیے۔ جب بندہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض کرنا سیکھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اس کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہیں، دل کا اطمینان ہوتا ہے، مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایسی اولاد سے وہ نوازتا ہے جو دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے دل کی ٹھنڈک کیوں نہیں ہوتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو آسان فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، شادی کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک عورت چڑھ کر کے کونے میں آئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو ہیبہ کرتی ہوں آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ کوئی عورت اگر ہیبہ کرے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے کہا اس لڑکی سے، اس عورت سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آپ نے کہا کہ مہر بنانے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ کہا جاؤ گھر میں ڈھونڈو، ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا کیوں نہ ہو۔ وہ صحابی گئے، ڈھونڈ کے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لوہے کا چھلا تک نہیں۔ آپ نے کہا اچھا سنو، قرآن مجید کی فلاں فلاں صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں۔ کہا میں نے تمہارا نکاح اس لڑکی سے اس مہر پر کر دیا کہ یہ صورتیں تم اسے سکھا دینا۔ ہمارا دین آسان ہے، چلتے پھرتے شادیاں کیجئے، پرانے کپڑوں میں شادیاں کیجئے، لوگوں کو بہت زیادہ مت بلائیے۔ لڑکیوں پر ولیمہ نہیں ہے، لڑکے پر ولیمہ ہے۔ لڑکی کے لوگ اگر کھانا کھلا رہے ہوں اس کھانے میں شریک مت ہوئیے، لڑکی پر بوجھ مت بنیے۔ لڑکے کو بھی اپنے استطاعت کے مطابق ولیمہ کرنا چاہیے۔ آخری بات جو میں اس خطبے میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر کے جائے، بلکہ اب تو آج کے حالات میں رجسٹرڈ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد سارے میرے لڑکے وراثت کو تقسیم نہ کر لیں، بلکہ اس وراثت میں خواتین کا بھی حصہ ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے حق ہے، خواتین کے لیے حق ہے، والدین چھوڑ کر کے جائیں، اقربا چھوڑ کر کے جائیں، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، یہ فرض ہے۔ میں یہ آیت آپ کے سامنے پچھلے خطبہ میں کوٹ کر چکا ہوں۔ جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانے گا، اس آیت کے مطابق عمل کرے گا، جنت میں جائے گا۔ جو خواتین کو حصہ نہیں دے گا ترکہ میں، وہ جہنم میں جلے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ زندگی ہم کو جینا ہے تو اللہ کی مرضی پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر۔ لوگوں کو مت دیکھیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو اور آپ کی قبر پہ مٹی ڈال دیں۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آپ کی خیرخواہی کرنے والا ہو۔ ہر آدمی آپ کے خلاف ہمیشہ بھرا بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ گاڑی خریدتے ہیں، جب آپ گھر بنواتے ہیں، تو پورا جو جوار ہے اس کے سر پر
مایوسی چھا جاتی ہے، جب آپ کو خوشی ملتی ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، جب آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا کو ٹھوکر ماریے، اللہ کو خوش کیجیے۔ من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھیے، اللہ کے لیے نفرت کرنا سیکھیے، اللہ کے لیے مرنا سیکھیے، اللہ کے لیے جینا سیکھیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان سارے مسائل پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔